عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ پنچایت ہے اور اس کے مصنف منشی پریم چند ہے۔ پنچایت ایک ایسی بیٹھک ہوتی ہے جہاں 5 لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے لوگ عموماً اپنے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یا انصاف طلب کرنے کے لیے پنچایت بلواتے ہیں۔ منشی پریم چند کا لکھا ہوا یہ افسانہ ایک اہم افسانہ ہے اور اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب کوئی انسان انصاف کی کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو وہ انصاف کے معاملے میں ہر رشتے کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے۔ کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری اسے انصاف کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اس افسانے کو لکھنے والے مصنف منشی پریم چند کے حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 کی ہے اور ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، یعنی ایک اسکول میں استاد مقرر ہو گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا اور 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دیا اور مکمل طور پر علمی اور ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز چونکہ 1936 میں ہوا تھا اور اس تحریک کے پہلی انجمن کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ ہے۔
ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادیرا اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ یہ ان کے افسانوں کے اہم نام ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے جس میں میدان عمل، بازار حسن اور گویدان کو زیادہ شہرت ملی۔ معروضی سوالات میں عموماً یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ منشی پریم چند کہاں پیدا ہوئے، منشی پریم چند کی تاریخ وفات کیا ہے، پریم چند کا اصل نام کیا ہے، والد کا کیا نام تھا، اردو کے پہلا افسانہ نگار کسے کہا جاتا ہے۔ ان کی وجہ شہرت اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ انہیں اردو کا ہم پہلا افسانہ نگار بھی مانتے ہیں۔ پریم چند کے ہاں جو افسانے ہیں ان میں ہمیں حقیقت نگاری نظر آتی ہے۔ غریب طبقہ جو مزدوروں اور کسانوں پر مبنی ہے، زیادہ تر افسانے اس طبقے کے حوالے سے لکھے گئے۔ اس طبقے کے جو معاشرتی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، ان کی خوبصورت عکاسی پریم چند کے افسانوں میں کی گئی ہے۔ معروضی سوالات میں ان کے افسانوں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادیرا اور واردات، میدان عمل، بازار حسن اور گویدان، یہ تمام افسانوں کے نام آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں کیونکہ ان میں سے عموماً کوئی نہ کوئی معروضی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ بے اعتنائی برتنا، توجہ نہ دینا، تحصیل علم، علم کا حاصل کرنا، خاطرداریاں، خدمت کرنا، خواجہ خضر کی حیات، لمبی عمر، زانوئے ادب طے کرنا، مؤدب بیٹھنا، سبز باغ دکھانا، جھوٹا وعدہ کرنا، شان فضیلت، بڑائی کی شان یا بڑائی بیان کرنا، کامل، پورا، مکمل، کھیوے کرنا، پھیرے لگانا، مسند، تخت، گدی یا کرسی، وضع، طرز، حبہ نامہ، وہ دستاویزات یا وہ دستاویز یا کاغذ جس پر کوئی چیز عطا کرنے کا اقرار لکھا جائے۔ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ کر یاد کرنے ہیں۔ ہم سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ سبق کا عنوان ہے پنچایت، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، پنچ اور آیت۔ پنچایت کا مطلب بن جائے گا 5 لوگوں کی بیٹھک یا 5 افراد کی بیٹھک۔ بنیادی طور پر یہ کہانی عدل و انصاف اور حق اور صداقت کی آواز کو بلند کرتی ہے۔
چونکہ یہ ایک افسانہ ہے اور افسانہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کو آپ ایک ہی نشست میں پڑھ سکیں۔ کہانی کا آغاز یا اس سبق کا آغاز ایک اہم کردار جمن شیخ سے ہوتا ہے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ سانچے میں کھیتی ہوئی، لین دین میں کچھ ساجا تھا۔ سانچے میں کھیتی ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ دونوں مل کر کاروبار کرتے تھے۔ جو آپس کا ان کا کاروبار تھا ان میں بھی برابر کے حصہ دار تھے، شراکت تھی۔ ایک دوسرے پر کامل اعتماد تھا، یعنی ان کو ایک دوسرے پر مکمل طور پر اعتماد حاصل تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زبان میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدرے بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ یعنی ان کی دوستی کا آغاز تبھی ہو گیا تھا جب یہ دونوں لڑکے جمن کے جو بزرگ تھے ان کے روبرو بڑے ادب سے بیٹھا کرتے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، خوب پیالے دھوئے۔ رکابی ہم پلیٹ یا تھالی کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے استاد کی اس طرح سے خدمت کرتے تھے کہ ان کی برتن تک دھو دیتے تھے۔ ان کا حکا دم نہ لینے پاتا تھا۔ حکا دم نہ لینے پانا کا مطلب تھا کہ حکا مسلسل پیتے تھے۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، یعنی ان کے جو والد صاحب تھے وہ پرانے طور طریقوں کے مالک تھے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی وقیقہ انہوں نے فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ وقیقہ معمولی بات کو کہتے ہیں۔ فروگزاشت کبھی بے پرواہی نہیں کی تھی، یعنی انہوں نے اپنے استاد کی ہر بات کے حوالے سے معمولی سے معمولی بات بھی جو تھی اس سے کبھی بے پرواہی نہیں برتی تھی۔ علم اس کی تقدیر میں تھا ہی نہیں۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے، یعنی چونکہ ان دونوں کے استاد تھے لہذا وہ مارنے یا کوڑا لگانے پر زیادہ قائل تھے۔ اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی جمن جو تھا وہ اکثر ہی مار کھاتا تھا ان سے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے مواضعات میں پرسش ہوتی تھی۔ مواضعات سے مراد گاؤں ہے، قرب و جوار کہتے ہیں ارد گرد، یعنی ارد گرد کے گاؤں میں اس کی زیادہ اس کو پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا کوئی وارث نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ وعدے وعید کا مطلب ہے وعدہ کر لیا تھا اور جھوٹا وعدہ کر لیا تھا، سبز باغ دکھا کر دھوکہ دے کر اور جھوٹے وعدے کر لیے تھے اپنی خالہ کے ساتھ۔
ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی مگر غریب کا کوئی وارث نہ تھا۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی خوب خاطر تواضع کی جاتی تھی، ان کو طرح طرح کے کھانے پیش کیے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ پگڑی کی مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکان یا دکان کرایہ پر لیتے وقت ادا کی جانے والی رقم کی تصدیق کرنا۔ جب اس نے دکان یا مکان کرایہ پر لے لیا، کرایہ پر لیتے وقت رقم کی ادائیگی کر دی، تو اس نے کیا کیا؟ جمن کی اہلیہ بی فہیمہ نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ یعنی جب خالہ کے گھر کا مکان یا دکان جو بھی اس کے حصے میں آتا تھا، اس کے ملکیت میں جو کچھ تھا، جب جمن نے اپنے نام کروا دیا تو پھر اس کی بیگم نے، یعنی جمن کی جو بیگم صاحبہ تھیں، انہوں نے روٹیوں کی مقدار اور سالن کی مقدار بھی کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوا تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لیا کروں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ بے اعتنائی کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی سے۔ روپیہ کیا یہاں پلتا ہے؟ یعنی کیا میرے پاس روپیہ جو ہے وہ یہاں پہ میں روپیہ جو ہے وہ میرے پاس پلتا ہے، یعنی میرے پاس روپیہ جو ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ یعنی میرا بھی خرچہ ہے، مجھے دال روٹی چاہیے۔ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ اب چونکہ اس کا مطلب نکل چکا ہے، اس نے گھر کی رجسٹری اپنے نام کروا لی ہے، یہ جو ہبہ نامہ ہوتا ہے، اور اب وہ خالہ کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر رہا ہے اور اس کو یہ بات لگاتا ہے کہ میں کون یہ جانتا تھا کہ تم خضر جیسی حیات لے کر آئی ہو۔ حضرت خضر لمبی زندگی کے لیے، طویل عمر کے لیے مشہور ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اس نے یہ کہا کہ کوئی تھوڑے یہ سمجھتا ہے کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی اس بات نہیں سن سکتی تھی، جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دے دی۔ جامے سے باہر کا مطلب ہے غصے میں آنا۔ جب انہوں نے یعنی اپنے مرنے کی بات سنی جو ان کی توقع کے خلاف تھی، تو انہوں نے پنچایت بلانے کی دھمکی دے دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ایسی فاتحانہ ہنسی جب شکاری ہرن کو جال کی طرف جو اس نے بچھایا ہوتا ہے، اس کو پھانسنے کے لیے جو جال ہرن نے بچھایا ہوتا ہے اس کی طرف جانے کے لیے اس کے لبوں پر آتی ہے، وہی ہنسی جمن کے چہرے پر بھی آئی۔ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ تو جمن نے یہ جواب دیا کہ مجھے بھی دن رات کا یہ عذاب یا آفت پسند نہیں ہے۔ وبال کا مطلب ہے عذاب یا آفت۔
پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ کرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ شرمندہ منت کا مطلب ہے ان کا جاننے والا، ان کا واقف کار۔ یعنی انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ پنچایت کا جو فیصلہ ہے وہ کس کے حق میں ہو۔ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرأت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ یعنی کوئی بھی شیخ جمن سے ٹکر لینے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے شیخ جمن جو تھا وہ بالکل آرام سے تھا، ریلیکس تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کھڑا ہوگا بھی تو فیصلہ یقیناً اس کے اپنے حق میں ہی ہوگا۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ کمر جھک کر کمان ہو گئی، ایک قدم چلنا مشکل تھا مگر بات آ پڑی تھی۔ اس کا تصفیہ ضروری تھا، یعنی جو مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اس کا حل تلاش کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ طاقت اس کی پاور، رسوخ کا مطلب ہے کہ اس کے جو اثر رسوخ تھے، اس کا جو ملنا ملاپ تھا، اس کی جو مضبوطی تھی، اعتبار تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور جو ٹھیک طور سے سوچنے کا علم تھا، وہ تمام کا تمام اس پہ اس کو یقین تھا۔ اس لیے اس نے یہی سوچا کہ میں کیوں کر کسی کے سامنے فریاد کروں۔ اپنی طاقت پر اس کو مکمل بھروسہ تھا۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریازاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، یعنی جتنی وہ رو پیٹ سکتی تھیں انہوں نے شور مچایا، روئی دھوئی، کوئی کمی نہ کی۔ خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا، مگر تقدیر کا بڑا پن، تقدیر کی بڑائی کوئی بھی ان کی طرف آمادہ نہیں ہوا۔ کسی نے ان کی طرف خیال کیا ہی نہیں، کسی نے یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا، یعنی کسی نے خالہ کو مزید بھڑکا دیا۔ اس کے زخموں پر، وہ پہلے ہی تکلیف میں تھی، دکھ میں تھی، تو اس کے زخموں کو مزید تکلیف دی۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، یعنی انہوں نے اپنی لاٹھی کو چھوڑا اور پھر آ بھرتے ہوئے کہا، کچھ سانس لینے کے بعد اس طرح سے مخاطب ہوئی، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ یعنی الگو جو شیخ جمن کا قریبی دوست تھا، بچپن سے ہی ان کی دوستی چل رہی تھی، تو وہ سب سے اپنی فریاد سناتی آخرکار الگو چودھری کے پاس آ گئی۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی نہیں۔ خالہ نے ہام کر کہا۔ ہام کر کہا کا مطلب ہے، خالہ نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، ایسی آواز جو کانپ کر نکلتی ہے، یعنی کانپتی ہوئی آواز جیسے بوڑھے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اپنی پھر یاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہو، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ یعنی میں کہہ کر تو سب کو آئی ہوں،
اب کوئی آئے نہ آئے یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ الگو نے حیرت سے جواب دیا، یوں آنے کو تو میں آ بھی جاؤں، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا۔ تاک کر نشانہ مارنے کا مطلب ہے ٹھیک اپنی جگہ پر نشانہ مارنا۔ بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ یعنی تمہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی لڑائی پیدا ہو جائے گی یا کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو کیا تم اس ڈر سے، اس خوف سے کہ تمہاری دوستی چھوٹ جائے گی، تو کیا تم اصل حق کی بات نہیں کرو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنجو آج 3 سال ہوئے۔ پنجو انہوں نے پنچایت میں بیٹھنے والے ان 5 لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو فیصلہ سناتے ہیں۔ پنجو آج 3 سال ہوئے، میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام کر دی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاحین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، یعنی جب تک میری زندگی ہے اس نے مجھے روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، یعنی مجھے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ بے کس بیوہ ہوں، یعنی لاچار بیوہ ہوں۔ نہ کچہری کر نہیں سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا دکھ درد روں۔ یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں تھانے اور کچہری کے بار بار چکر نہیں لگا سکتی، تب تم لوگوں کے سوا میرا کون ہے جو میرے دکھ درد کو سنے گا؟ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ دے مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، یعنی ایک لاچار اور بے بس شخص کی بد دعا کیوں لیتا ہے۔ راندھن مصر بولے، یہ بھی ایک کردار ہے اس پنچایت کا۔ انہوں نے اس طرح سے کہا، جمن میاں پنچ کسے بدتے ہو، اب اسے طے کر لو، یعنی تم پنچ کے لیے کس کو مخاطب کرتے ہو، کس کو اس کرسی پہ بٹھاتے ہو، اس مسند پر کس کو تم بٹھانا پسند کرو گے؟ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ اڑتی ہوئی نگاہ کا مطلب ہے بغور جائزہ لینا، یعنی حاضرین پر اپنی نگاہ دہرائی۔ دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہے پنچ بنائیں، مجھے عذر نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جسے چاہے اس کرسی پر بٹھائیں، فیصلے کی کرسی پر اس کو جسے چاہے بٹھا دیں۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنجوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا۔ اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا۔ یعنی جمن جو اعتراض کر رہا تھا خالہ کو سمجھ آ گئی، لہذا بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ جمن فرتے مسرت سے باغ ہو گئے۔ فرتے مسرت کا مطلب ہے خوشی سے، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ وہ خوش ہوئے، بہت زیادہ انہیں خوشی ہوئی۔
مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رامدھن مصر ویسے الگو، کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ الگو بگلے جھانکنے لگے۔ بگلے جھانکنے کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، یعنی الگو بہت شرمندہ ہوئے، اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ معترضانہ انداز میں کہا، بوڑھی ماں، تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے۔ گاڑی دوستی کا مطلب یہاں پہ بہت گہری دوستی کے ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا، دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو انصاف کرے گا وہ اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کرے گا۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں۔ جب ضرورت پڑی ہے تو تم نے میری مدد کی اور ہم نے جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں۔ جو بن پڑا ہے یعنی ہم سے جو بھی ہو سکا تو ہم تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، ہمیں جو بھی سمجھ میں آیا ہم تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں۔ مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا، تم کو جو کچھ کہنا ہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی بڑی شان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچوں، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں۔ اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس میں مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے، یعنی ہر مہینے میں انہیں پیسہ نہیں دے سکتا۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر ہے، یعنی جو بھی فیصلہ پنچایت کرے گی میں اس کو بخوشی قبول کروں گا۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے۔ جمن سے جرا کرنے لگے، ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے سامنے بیٹھا کیسے مزے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے اور اچھی دوستی نبھائی۔ آپ نے اس سبق کے تمام الفاظ معنی اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ آج ہم نے اس سبق کا آدھا حصہ پڑھا ہے اور کل باقی سبق ہم مکمل کریں گے۔ اس سبق کی پڑھائی کر کے آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں گے، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ میرے ساتھ کل ڈسکس کر لیجیے گا۔